السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن وہ دل میں مانتی ایک، لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے، میں آپ کو والد مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے، دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے، تو میری ماتا ہے، اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں، اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں، تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو، صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے، وید میں لکھا ہے، یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں، نہ تس پرتیما استی، وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے، فوٹوگراف، اسکلپچر، آئیڈل، سارے چیز کو سمیٹتا ہے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ہے کہ، لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا، ماتا پتا کا، نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ، دل میں کرتا ہوں، لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کس کی، تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے، بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال، وید میں قرآن کا ذکر ہے، اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے کیونکہ اختلاف بھی ہے. بہت اچھا سوال. میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یکسانیت بھی ہے، اختلاف بھی ہے. اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہے، 10 چیز ہے، 10 چیز میں آپ مانتے، میں 10 چیز میں مانتا ہوں. اگر 5 چیزیں ملتے جلتے ہیں تو جو چیز ملتے جلتے کم از کم اس کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے کہ میں سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم از کم جو وید اور قرآن میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. پورے وید اور پورے قرآن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ جو لوگ انٹرفیت ڈائلاگ کرتے نا کہ ہندوازم بھی صحیح، ہندو دھرم بھی صحیح، عیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح، یہ لوگ کو بیوقوف بنا رہے. اگر سوال ہوتا ہے کہ 2+2=3، 2+2=4، 2+2=5، یہ کچھ میتھمیٹکس ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں دھرم کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یکساں ہے. تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گا، انتم رشی، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ایک پیغام کو لے کے آئیں گا جو قرآن کا ذکر ہے، وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور وید کے اسکالرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہے. ببلیکل اسکالرز بولتے ہیں بائبل از ناٹ ان دا پیور فارم، پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے.
وید میں بھی ملاوٹ ہے، لیکن اسکالر یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کے پانی سے اور ملا لوں گا، آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے. آپ کے سامنے جب ڈالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ ہے، گٹر کا پانی ہے. نہیں دیکھیں گے، مل جائے گا، رنگ سے پتہ نہیں چلے گا، شاید پی لیں گے. جب پتہ لگ گیا تو کون پئے گا؟ اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی، کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت خدا کریں گا، ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے. My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God. میں صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن از دا لاسٹ بک سینڈ بائی گاڈ. بہت اچھا سوال ہے. باقی کتابیں صرف اپنے لوگ کے لیے بھیجی گئی تھی. میں بائبل کا ذکر کر چکا ہوں، گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24، گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 6. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کتاب نازل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک رسول کی، تو جب رسول ہی نہیں آئیں گا تو کتاب کیسے آئیں گے؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے قرآن میں کہ وہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس کے بعد کتاب تو نازل ہو ہی نہیں. اٹس انڈرسٹوڈ، بولنے کی ضرورت نہیں. آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی لیے آخری نبی سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور قرآن میں ذکر آتا ہے قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی جتنے کتابیں ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ صرف بھیجے گئے تھے اپنے لوگ کے لیے، پیغمبر بھی اور وہ کلام بھی. لیکن قرآن مجید جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تھے، قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 41. اور بھی حوالہ دے سکتا ہوں میں، لیکن یہ کافی ہے. میرا نام ستیش سنگھ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں 2 دن سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں. آپ کے تقریر میں میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو پریکٹیکلی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم ہی زیادہ سب سے آتنکوادی ہے، اور جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، تو انسانیت کہاں ہے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے 2 دن تقریر سنی اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. ماشاءاللہ، اس کے مبارک دیتا ہوں. لیکن سوال اہم ہے، سوال غلط نہیں، آپ کا سوال صحیح ہے. سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی آتنکوادی ہے، یہ جھگڑا فساد، مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی، جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے، ہم اس کو اگنورنس میں، انجانی میں مان لیتے ہیں. ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے، آتنکوادی ہونا چاہیے. آتنکوادی کی معنی کیا ہے سمجھ لو. ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے. اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے، خوف آتا ہے، اس چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے. اس طریقے سے ہر مسلمان، کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے. اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے، کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے، کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں
خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ اینٹی سوشل ہے, جو حق کو انکار کرتے ہیں, ان کے دل میں خوف ڈالو. لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے, اسے 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان 60-70 سال کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے. کئی سال کیا. بہت سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. ان کو انگریز کہتے تھے آتنکوادی, ٹیررسٹ. ہم عام ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت, فریڈم فائٹر, پیٹریوٹ. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب, 2 ٹائٹل. اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں, انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیررسٹ بالکل صحیح کہیں گے. لیکن عام ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے, ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے. تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت, فریڈم فائٹرز, پیٹریوٹس. سیم آدمی, سیم کام, 2 لقب. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب. اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا, ہم مانیں گے کہ وہ آتنکوادی ہے, چاہے وہ بھگت سنگھ ہو یا. لیکن عام ہندوستانی کہیں گے نہیں, یہ تو دیش بھکت ہے. تو آپ کس کے نظریے سے دیکھتے ہیں چیز کو, پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتنکوادی ہے کہ دیش بھکت. آپ کے حساب سے بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ ستیش بھائی, دیش بھکت. دیش بھکت, آتنکوادی نہیں تھا نا. تھا کہ بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ دیش بھکت, دیش بھکت. ہاں, میں بھی سمجھتا ہوں دیش بھکت تھا. ہم انگریز کی بات کو نہیں مانتے. تو جب انگریز ٹیلی ویژن پہ کہتے, CNN, BBC پہ کہ مسلمان آتنکوادی, آپ کیوں مانتے؟ سوال وہ نہیں ہے. میرا جو سوال تھا, آتا ہوں, میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا. جواب مکمل ہوگا پھر آپ کو موقع دوں گا. میں نیلسن منڈیلا, اولڈ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ جو تھی, سفید حکومت, وہ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتی تھی. اسے اریسٹ کر کے رابن آئلینڈ میں 25 سال کے لیے قید کر دی. ٹیررسٹ نمبر 1. جب نئی حکومت آتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے, اسے پریزیڈنٹ بناتی ہے, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسے نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. وہی آدمی, وہی کام. ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا, پھر اچھا کام کیا, پھر اس کو ایوارڈ ملا. وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی, سفید گورنمنٹ نے, کہ وہ ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے, نوبل پرائز کمیٹی نے اسے نوبل پرائز دیا فار پیس, امن کے لیے. حیرت کی بات ہے, جو آدمی آتنکوادی ہے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. جو آدمی کا پاور ہے, جو آدمی وہ کہتا ہے, لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اگنورنس کے اندر, انجانی میں. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَعَ الْحَقَّ وَزَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. برٹشرز امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے. امریکن ریولیوشن ہوا 18 صدی میں. برٹشرز کہتے تھے, میں لنڈن گیا تھا 2 مہینے پہلے, واپس سے جاؤں گا 2 ہفتے بعد. وہ بام بلاسٹ ہوا تھا نا, بام بلاسٹ ہوا تھا پتہ ہے 7 جولائی کو. تو لوگ آئے تھے, خراب ہے. میں بھی بولا ٹھیک ہے خراب ہے. تو وہاں ٹونی بلیئر آنے والے تھے, وقت نہیں ملا تو اپنے چیف آف پولیس کو بھیجے. بعد میں میئر آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, آپ کی دیش, اس دیش برٹش گورنمنٹ جب حکومت کر رہی تھی امریکن گورنمنٹ پہ 18 صدی میں, وہ جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتے تھے, ٹیررسٹ. اس کے بعد جارج واشنگٹن بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA. وہ گاڈ فادر ہے, گرو ہے. کس کا؟ جارج بش کا بھی. ٹھیک ہے نا, جارج بش کا گرو ہے. وہ جو آتنکوادی آپ کہتے تھے, اس کے شاگرد کے دوست بھی آپ ہیں. کیا بات ہے, آپ کا نظریہ کیوں بدل رہا ہے؟ آپ کہتے تھے ٹیررسٹ چند صدی پہلے, ابھی آپ ان کے دوست تھے. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کیوں اس کو وہ لقب ملا. اگر
جو 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है. ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है. मेन मील तो अभी है. मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं. कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ. अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह. तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं. लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूं मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया. ठीक है, मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे. लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से. कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना अगर मानना है तो. अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मरने कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को. है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको. वो सबूत देते हैं मुशर्रफ को. पूछ रहा है आपका, किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में. मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है. ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते. एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है. बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते, अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात. जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है. कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए. कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा, 5000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा. $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा. क्या करो, 1000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे. तो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया. मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की. मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे. अमेरिकन लोग कहते हैं कुछ लोग कि बिन लादेन ने क्या, कुछ ने कहा जॉर्ज बुश. लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1000 लोग को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं. कल मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो. बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था. मैं भी नहीं सुना था. ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1000 लोग मारे गए. गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता. बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे आए. लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ, वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा. आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो कि हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से
जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करे? सब समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, आप समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं। आंखें मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं, ना कोई तालिबान को जानता हूं। हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। यहाँ पर ये सवाल जो लड़की ने किया, ये हिंदू है और हिंदू ये लड़की, इसका मानना ये है कि मैं सिर्फ़ और एक अल्लाह की इबादत करती हूँ और उस पर यकीन भी रखती हूँ, लेकिन जब मैं इबादत करती हूँ तो बुतों की करती हूँ। तो ये कुछ अजीब सा फ़लसफ़ा है और इसका मिसाल भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया कि एक आपकी अपनी माँ है और एक दूसरी जो है ना, आप किसी दूसरे की तरफ मुँह करके देखे कि ये तो मेरी अपनी माँ है, इसकी मैं सेवा करती हूँ और जो है ना उसकी खिदमत करती हूँ, इसलिए मैं किसी दूसरे की माँ को अपनी माँ का तसव्वुर करके उसकी जो है ना सेवा और मदद या खिदमत वगैरह करती हूँ। तो ये कुछ अजीब सा फ़लसफ़ा है, तो ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। अगर आप एक खुदा पर यकीन रखते हैं तो फिर आपको ये भी मानना होगा कि जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, जिन चीज़ों का अमर अल्लाह ताला ने किया, तो आपको वो फॉलो करना होगा, और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने आपको मना फरमाया वो आपको छोड़ना होगा। जब अल्लाह ताला ने आपको शिर्क से मना किया कि ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शिर्क ना करो, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, ये गुनाह है। तो फिर आपको वो बातें भी माननी पड़ेगी जिनसे अल्लाह ताला ने आपको रोक रखा है। तो सिर्फ़ ये कहना कि अल्लाह ताला एक है, सिर्फ़ उसको मानते हो, इसके अलावा आप शिर्क भी करती है और जो मन में आए वो करती हो, तो ये आपके इस्लाम के लिए काबिल कबूल नहीं।
اسلام قبول کرنے کے لیے 2 شرائط ہے، اور وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک یہ کہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھیں اور کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آخری نبی سمجھیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بہت بہترین جوابات دیے اور اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھائیو دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہدایت ملنا اور ایمان ملنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔